میں ہوں خرم شہزاد، اور آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں وہ ہیں کراٹے کے حوالے سے پورے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، اور یہاں پہ چکوال میں وہ آئے ہیں اور بچوں کو بہت زبردست انہوں نے چیزیں بتائی ہیں مارشل آرٹ کے حوالے سے۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا جو اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے ٹریننگ دیں کہ وہ اپنی ہیلتھ کو بہتر بنا سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں جی سر۔ السلام علیکم جی، جزاک اللہ جی، انہوں نے مجھے دعوت دی اور آج مجھے موقع ملا آپ سے بات کرنے کا۔ تو اسکولنگ کے حوالے سے مارشل آرٹ کے متعلق انہوں نے مجھ سے کویشچن کیا۔ اچھا سر، آپ سب سے پہلے تو اپنا انٹروڈکشن کروا دیں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا جو پروفیشنل حوالے سے آپ کا جو ہے وہ کیا اعزازات ہیں ان کے حوالے سے، تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چل سکے کہ آپ کتنی بڑی شخصیت ہیں۔ جی الحمدللہ جی، کیوکشن خان ایسوسیشن پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں، اور الحمدللہ پورے پاکستان میں ہمارا نیٹ ورک ہے، اور تقریباً ہر تحصیل میں ہماری اکیڈمیز ہیں جہاں پہ ہم بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں مارشل آرٹ کے حوالے سے، اور ہماری انٹرنیشنل ایفیلیشن جو جاپان کے ساتھ ہے، تو فلی ہمیں ٹریننگ سیمینار وغیرہ جو بھی ہے گائیڈ لائن وہاں سے ہی ملتی ہے۔ پھر آگے ہم پورے پاکستان میں اس کو آگے آ کے ہم انٹروڈیوس بھی کراتے ہیں، ہم بچوں میں کنورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ 40 سال سے سلسلہ جاری ہے۔ تو چکوال میں ماشاءاللہ ہمارے بہت سے دوست یہ چیز کر رہے ہیں، مارشل آرٹ کروا رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کروا رہے ہیں۔ تو آج اس سلسلے میں مجھے موقع ملا، یہاں پہ سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ سیشن ایک ہوا بچوں کا، چھوٹے بچوں کا، تو وہ اسکول کے بچے تھے، تو ان کو سیکھنے کا موقع ملا، ہم نے سکھایا۔ یہ جو چکوال شہر ہے بالخصوص، یہ آپ کہہ لیں کہ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے، تو یہاں پہ ہیلدی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ تو لازم و ملزوم ہے۔ تو انسان کے اندر جس وقت انسان گروتھ کر رہا ہوتا ہے تو والدین جو زور دیتے ہیں کہ بچے پڑھنے پہ زیادہ زور دیتے ہیں، اسی طرح کم از کم دن میں 1 گھنٹہ چاہیے لازمی کہ آپ سپورٹس ایکٹیویٹیز، کوئی بھی سپورٹس ایکٹیویٹی کریں جہاں پہ سپورٹس تو ہو لیکن اخلاقیات اور نظم و ضبط کا خیال رکھا جائے۔ اور الحمدللہ مارشل آرٹ جو ہمارا جو بھی مارشل آرٹ کا سٹائل ہے، جتنے بھی لوگ مارشل آرٹ کر رہے ہیں، اس میں نظم و ضبط اور اخلاقیات کا لازمی خیال رکھا جاتا ہے، اور بچوں کو پراپر طریقے سے ٹریننگ کروائی جاتی ہے، کیونکہ ہمارا بیسک اصول یہ ہوتا ہے کہ بچے میں ہم فزیکل فٹنس پیدا کرنے کے بعد سب سے بڑی بات ہوتی ہے ہم بچے میں کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں۔ جس وقت بچے میں کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے تو وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ انسان جس وقت تک اپنا موقف ہی نہ بیان کر سکے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے ہوتا ہے بندہ بولنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس میں اندر کانفیڈنس چاہیے۔ تو ہم مارشل آرٹ کے اندر سب سے پہلے بندے کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں، اور اس کے پھر آگے لے کے پھر وہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کرتا ہے، وہ اس کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے۔ ایک سر اور مجھے آپ چیز بتائیے گا کہ جو ایک تو جاپان کے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر کہ جاپانیز اور چائنیز بڑے زبردست جو ہے وہ مارشل آرٹ کے پلیئر ہوتے ہیں، اور بڑی زبردست ان کی پرفارمنس ہوتی ہے، اور باڈی وائز بھی وہ ایک مضبوط جسم کے ہوتے ہیں۔ تو آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں کیا وہ بھی ایسے ہی پرفارم کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ جی، ہمارے پاکستانی ان سے بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، کیونکہ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ جیپنیز ہیں، چائنیز ہیں، کورین ہیں، ان کو حکومت پراپرلی سپورٹ کرتی ہے، مارشل آرٹ کو سپورٹ کرتی ہے باقاعدہ۔ ہمارے ملک میں ستم ظریفی یہ ہے کہ کرکٹ کے علاوہ کسی چیز کو سپورٹ نہیں کیا جاتا، اور جتنی گیمیں بھی ہو رہی ہیں ان میں سے اکثریت کی ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں مارشل آرٹ بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن تقریباً سب اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں حکومت سپورٹ کرے تو بہت اچھا رزلٹ آ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے بچے انٹرنیشنلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کی بہت اچھی پروگرس ہے، اور اگر آگے حکومت تھوڑا سا گائیڈ کرے، تھوڑا سپورٹ کرے تو بہت اچھا رزلٹ اس کا آ سکتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہم فزیکلی الحمدللہ ہم ان سے کئی گنا زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ کیا جو اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ایجوکیشن کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے، اور پیرنٹس کی جو ٹاپ پریارٹی ہے وہ ایجوکیشن ہے، وہ اس چیز کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے کہ جو ہیلتھ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایکسرسائز کی جائے۔ تو آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایکسرسائز ہے، جو مارشل آرٹ ہے، وہ ایک بچے کی ایجوکیشن میں کتنی ساری معاون ہے؟ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا۔ بات یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ تو لازم و ملزوم ہے، وہ تو ہے ہی ہے نا،
لیکن آپ نے جس وقت ایجوکیشن لینی ہے، آپ نے کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے، اس بننے کے بعد آپ کی آئی سائٹ ویک ہو گئی ہے، آپ کا جسم کام نہیں کر رہا، آپ کے اندر کمزوری آ گئی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ نے اتنا پڑھا ہوا ہے، آپ PhD آپ نکالی، آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں، لیکن آپ کی فزیک فٹ نہیں ہے کیونکہ آپ نے ٹوٹل اپنی توجہ پڑھنے پہ رکھی ہے۔ تو آپ جس طرح بچے کو صبح اسکول بھیجتے ہیں، اچھے کالج میں بھیجتے ہیں، اسکول میں بھیجتے ہیں، پھر ٹیوشن بھیجتے ہیں، آپ 1 گھنٹہ لازمی طور پہ سپورٹس کے لیے نکالیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی سردیاں شروع ہو رہی ہیں، دیکھ لیں کہ جتنی آئلی چیزیں ہم ساری یوز کرتے ہیں، پکوڑے کھا رہے ہیں، سموسے ہے، گجری، یعنی کہ 100 تقریباً ہم آئلی چیزیں سردیوں میں یوز کرتے ہیں اور ہمارا پسینہ نہیں نکلتا، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جتنے بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری وہ بلاک ہو جاتی ہیں، جتنی بھی ہماری جسم کا حصہ ہے، وینز ہے، ساری وہ بلاک ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں ہارٹ پیشنٹ ہو گیا جی، بلڈ پریشر بڑھ گیا جی، یورک ایسڈ، مطلب مختلف قسم کی جتنے معاملات ہیں اس لیے ہوتے ہیں۔ اور اس وجہ سے بھی بہت ضروری ہے بچوں کو گراؤنڈ میں لے کے آنا کہ موبائل ایسی جس کے 100 فائدے ہیں، نقصان یہ ہے کہ بچے اس پہ گیم کھیلتے ہیں اور انہوں نے گراؤنڈ کو چھوڑ کے موبائل کے اندر ہی گراؤنڈ بنا لیا ہے، اور اس گراؤنڈ میں ان کے سارے نقصانات ہیں۔ اور یہ والدین کو جس طرح توجہ سے پڑھاتے ہیں، اس توجہ سے کہیں کہ بچوں کوئی بھی سپورٹس ایکٹیویٹی کرے جس میں ان کے ماتھے پہ پسینہ ضرور آئے، پسینہ ضرور نکلے، کوئی بھی کرے، سب سپورٹس اچھی ہیں، لیکن ان کو 1 گھنٹہ کم از کم والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کسی سپورٹس ایکٹیویٹی میں ڈالیں تاکہ وہ اس کو کریں، تاکہ وہ اگلے جو پروگرام ہے ان کا جو نیکسٹ جو ان کا پلان ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ٹائٹ ہو سکیں، تیار ہو سکیں اور اس کو اچھے طریقے سے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں۔ اچھا سر، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایک چیز مجھے آخری آپ یہ بتائیے گا کہ جو اسکول کے اندر آج کل مارشل آرٹ ہے وہ کس قدر معاون ہے؟ یہ مختصر سا ابھی لاسٹ کویشچن ہے، تو یہ اس کو بتا دیجیے تھوڑا۔ میں ہمارے جو اسٹائل ہے اس کا ایک ماٹو ہے کہ ہم اپنے جسموں اور ذہنوں کو ہر برائی کے خلاف کبھی نہ جھکنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ جس وقت بچہ اسکول پہ بچے سارے ٹین ایجر ہوتے ہیں، جہاں ان کے لیے فیسلٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ نے ان کے جس طرح ذہن کو ایک بندے کو کہا تھا کہ بچے نے یہ اسٹڈی کر کے لے کے آنی ہے، یہ لیسن صبح تیار کرنے ہیں، اسی طریقے سے ان کے جسم کو بھی ان مصروف کرنا ہوتا ہے، ان کے جسم کو تھکانا ہوتا ہے تاکہ ان کا جسم نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسٹ جو ہے وہ سپورٹس ایکٹیویٹی کریں۔ ٹین ایجر کے لیے انتہائی، اسکول کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ بچے کی عمر کم ہوتی ہے، اس کو اچھے برے کی پہچان نہیں ہوتی، وہ فوراً موو کر جاتا ہے، سلپ کر کے برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر سپورٹس ایکٹیویٹی کرائیں۔ اور مارشل آرٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں نظم و ضبط ہے، اس میں ڈسپلن ہے، اس میں فٹنس ہے، اس میں سیلف ڈیفینس ہے، اس میں ہم آگے جا کے ایونٹس پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کمپٹیشن ہے دوسری سپورٹس کے مقابلے میں، اس میں بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ کبھی آپ ہوا تو ایک لمبے ٹاپک پہ آپ سے بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، کویسچن بائی کویسچن کہ اس کے کیا فائدہ ہیں۔ تو ابھی جناب آپ نے مجھے یہاں پہ بات کرنے کا موقع دیا، میں اپنی طرف سے اپنے دوست جو ہے یہاں پہ آرگنائزر ہیں رضوان نثار صاحب اور شیخ ذوالفقار صاحب کی طرف سے آپ کا مشکور ہوں کہ مجھے اسپورٹس کے متعلق بات کرنے کا موقع ملا۔ انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔